جو مرد کا سطر ہے وہ یہ ہے کہ نیچے سے گھٹنے چھپے رہے اور گھٹنوں کو چھپاتے ہوئے اوپر آئیں تو ناف بھی چھپا لیں۔ تو انسان نے ناف کو بھی چھپایا اور نیچے گھٹنوں تک چھپا لیا تو مرد کا سطر پورا ہو گیا، جو ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں۔ عورت کا سطر کیا ہے؟ چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک۔ چہرہ جس میں سر شامل نہیں ہے، سامنے کا چہرہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ٹخنوں سے نیچے تک ٹخنے چھپانے ہیں۔ تو یہ عورت کا ایسا حصہ ہے جو کھلا رہ سکتا ہے محرم مردوں کے آگے، اس کے علاوہ باقی جسم کو محرم مردوں کے سامنے بھی چھپانا عورت کے لیے ضروری۔ اور ایک ہوتا ہے پردہ، پردہ ہوتا ہے غیر محرم سے، ایک ہے ستر عورت۔ ان معمولی چیز، دونوں ہاتھ کلائیوں تک اور ٹخنوں سے نیچے پاؤں اور چہرہ، ان 5 چیزوں کے علاوہ پورے جسم کو، جس میں سر کے بال بھی آ گئے، یہ ہماری کونیاں بھی آ گئیں، یہ بازو بھی آ گئے، یہ سب محرم مردوں سے چھپانا ہے عورت نے۔ پردہ غیر محرم سے کرنا ہے۔ محرم مرد کون ہے؟ بھائی، ماموں۔ تو جو محرم لوگ ہیں ان کے سامنے ہم نے پردہ نہیں کرنا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سطر جو ہے وہ ان کے سامنے بھی چھپانا ہے۔ تو اس پوائنٹ کو اگر سمجھیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پردہ تو بڑی دور کی چیز ہے، ہماری عورتیں تو سطر بھی پورا نہیں کرتی، یہ ہاف سلیو، سلیو لیس اور سر ننگا، یہ تو محرم مردوں کے سامنے بھی شریعت نے جائز نہیں رکھا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ حمام میں ننگا داخل نہ ہو۔ جیسے سوئمنگ پول ہو گئے یا ایسے، کچھ پہلے زمانے میں ایسے جگہ ہوتی تھیں جہاں لوگ اکٹھے مل کے نہاتے تھے، جس کی آج ہمارے پاس آسان شکل سوئمنگ پول کی ہے۔ تو سوئمنگ پول میں نہانا منع نہیں ہے، لیکن کسی بھی مرد کے لیے ایسا لباس پہن کر سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنا جس میں سطر اس کا پورا ڈھک نہیں رہا، یہ گناہ ہے۔ دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت، اس کے اوپر بھی جو ایسے لباس میں سوئمنگ کر رہا ہے اور اس کے اوپر بھی جو ان کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والے کے اوپر بھی، دکھانے والے کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، جو سطر پورا نہیں کر رہا۔ یہ نہیں کہ اگلے بندے نہیں سطر پورا کر رہے، ہم نے بھی نگاہیں بچانی ہیں، ہم نے بھی نہیں دیکھنا، ہمیں بھی خیال کرنا ہے۔ تو سوئمنگ ہے یا ایسے اسپورٹس ہیں، فٹ بال ہے یا کوئی اور چیز ہے، شریعت ان سے منع نہیں کرتی ہے، یہ کہتی ہے کہ بھئی اپنے لباس کو سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق رکھو، اپنا سطر پورا ڈھانکو۔ اور اگر عورت نے سوئمنگ کرنی ہے تو وہ صرف ایسی جگہ کر سکتی ہے جہاں کوئی مرد نہ ہو، صرف عورتیں ہوں اور ان کا پورا سطر چھپا ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتیں ہی ہیں تو ان کے پاس کچھ آزادی آ جائے گی کہ ٹھیک ہے اب جیسا مرضی لباس ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی کھیل ہیں ان میں سطر کا چھپا ہونا یہ ضروری ہے۔ شریعت منع نہیں کر رہی کہ تم نہ کھیلو، لیکن شریعت کے مطابق اپنے لباس کو رکھو۔ شریعت نے یہ کہا کہ میاں بیوی اگر آپس میں ملاقات کرنا چاہیں، ملنا چاہیں، کوئی بھی پاس نہ ہو، تنہائی ہو، رات کا وقت ہو، کمرہ بند ہو، فرمایا تب بھی اپنے اوپر چادر استعمال کرو۔ یہ حیا ہے جو آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یہ جینز کے اندر ہوتی ہے اور یہ آگے ٹرانسفر ہوتی ہے، اور اللہ ایمان کے ساتھ اس کو عطا فرماتے ہیں، اور مسلمانوں کے اندر یہ موجود۔ اور جو بے حیائی کے ساتھ میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو وہ بے حیائی پھر آگے ان کی نسلوں میں، اولادوں میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوری زندگی کبھی نبی علیہ السلام کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوچھا کیا بیوی کو اپنا سطر دکھا سکتے؟ فرمایا کہ ہاں گنجائش تو ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بڑی حیا آتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی تربیت آقا علیہ السلام نے ایسے فرمائی کہ ایک ایک صحابی حیا کا کامل نمونہ تھے۔ ایک مرتبہ چند لوگ نہا رہے تھے، جیسے سوئمنگ پول میں نہاتے ہیں یا کوئی تالاب میں یا نہر میں بعض لوگ نہا لیتے ہیں، دریا میں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ چند لوگ نہا رہے ہیں اور ان کے سطر جو ہیں پورے نہیں ہیں، شریعت کے مطابق نہیں ہیں۔
جیسے آج کل ہمارے بعض لوگ انڈر ویئر پہن لیتے ہیں، سطر پورا نہیں ہوتا، تو اسی طرح کا کوئی معاملہ تھا کہ سطر چھپا ہوا نہیں تھا اور لوگ نہا رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا میں مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، پھر مر جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، یہ بار بار کا مرنا اس سے بہتر ہے کہ میں ان لوگوں کی طرح نہاؤں۔ یعنی نہانا منع نہیں کیا گیا، بے حیائی کے لباس میں نہانا منع کیا گیا۔ شریعت کی ایک رسپیکٹ ہے، وہ ہمیں دینی ہوگی کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہی تولے جائیں گے۔ جو ملکوں کے قانون ہوتے ہیں نا، یہ تو آئے دن بدلتے رہتے ہیں، تو ملکوں کے قانون کے مطابق قیامت کے دن ہمارا فیصلہ نہیں ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے مطابق فیصلہ ہونا ہے۔ جیسے کسی نے کہا جی 45 سال کے بعد کہیں پہ کسی نے قانون بنا دیا کہ جی یہ کر سکتی ہے عورت، وہ کر سکتی ہے، محرم کی ضرورت نہیں، فلاں کی ضرورت نہیں، تو قیامت کے دن کسی ملک کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہونا، شریعت کے مطابق فیصلہ ہونا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی وجہ سے انتہائی تاریک جگہ پہ نہاتے تھے۔ گویا یوں سمجھ لیجئے آج کل کے ماحول میں کہ حیا کی وجہ سے نہاتے وقت واش روم کی لائٹ آن نہیں کرتے تھے۔ آج کل کے ہم زمانے میں سمجھانا ہو بچوں پہ، بچے بیٹھیں تو بھئی یہ بات ہوگی۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مر جانا اس بات سے بہت اچھا ہے کہ میرا جسم کوئی دوسرا دیکھ لے۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کا حیا کے بارے میں یہ معاملہ تھا، فرماتے ہیں کہ جب میں بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے لگتا ہوں نا، تو کھڑی حالت میں اپنے کپڑے کو نہیں کھولتا، بلکہ جتنا نیچے جا سکتا ہوں اتنا نیچے چلا جاتا ہوں، پھر اتنا کپڑا کھول لیتا ہوں جتنی کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، حیا کی وجہ سے۔ کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح کا معمول ہے، فرماتے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے بھی کپڑا کھولتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ایسے حیا والے لوگ تھے یہ، ان کی حیا کے اوپر تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ تمام صحابہ حیا والے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر پتہ ہے کتنی حیا تھی؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مدینہ طیبہ کی کنواری بچیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہ تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں حیا تھی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔